ایک گیم کھیل لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دھیان چلو نا، اٹھو ڈائن اٹھو، میرا نام مت بگاڑو، وہ جو مجھے چڑیل اور پاگل کہتے ہو اس کا کیا؟ خیر چھوڑو، اٹھو نا، بس ایک دفعہ کھیلیں گے۔ ناچارہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے ہاتھ آگے کیے، اندھیرے میں کس نے انگلی اٹھائی کس نے نہیں پتہ نہیں چلا، اسی لیے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ اوکے۔ دونوں نے ہاتھ سامنے کر کے نیچے رکھے۔ بولے گا کون؟ دھیان نے پوچھا۔ میں بولوں گی۔ اوکے شروع کرو۔ چادر اڑی، کوا اڑا، طوطا اڑا، کبوتر اڑا، فاختہ اڑی۔ وشما تیز تیز بول رہی تھی۔ ابھی تک دونوں میں سے کوئی نہیں ہارا تھا۔ بلبل اڑی، بھینس اڑی، بندر اڑا، چیل اڑی، کوا اڑا، ہاتھی اڑا۔ ہار گئے دھیان، تم ہار گئے، تم نے ہاتھی کو اڑا دیا، ہا ہا ہا۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ دھیان نے نوٹ کیا اسے ہنسی کا دورہ پڑتا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ نہایت ہی گندا گیم ہے، اب تو یہی بولو گے ہار جو گئے ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ ہاں۔ بارش کم ہونے کی بجائے تیز ہوتی جا رہی تھی اور سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دھیان نے اپنے بیگ سے ایک کالی شال نکال کر اسے دی کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا وشما کے پاس اور کپڑے نہیں تھے۔ بیگ سارا ناول سے بھرا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، لے لو، بیمار پڑ جاؤ گی ایسے۔ تھینک یو۔ اس نے چادر اپنے گرد لپیٹی۔ ویسے دھیان، تم کینیڈا سے آئے ہو، وہاں تو ایسے کپڑے نہیں چلتے۔ ہاں لیکن مورے نے اتنے پیار سے مجھے دی تھی، اسی لیے اپنے سامان میں رکھ لی۔ دیکھو اب کام آ رہی ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا تم بتاؤ اپنے گھر والوں کے بارے میں، کون کون ہے؟ گھر میں مورے، بابا، دادا جان، بی بی جان، میری 2 بہنیں اور میرے بیسٹ فرینڈ میرے چاچو۔ واؤ، اب تم بتاؤ۔ آغا جان، بیجی، ماما، ممانی جان، ماموں، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور ارحم لالا کی بیوی میرب بھابھی۔ تمہارے بابا؟ وشما کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کا بدلتا موڈ دھیان سے چھپ نہیں سکا تھا۔ وہ نہیں ہیں، او سوری، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، وہ ایک مطلبی اور خود غرض انسان ہیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اپنے بابا کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اس متعلق کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ دھیان نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میری پیدائش سے پہلے ہی وہ ماما کو چھوڑ چکے تھے اور میں ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دھیان مزید الجھتا جا رہا تھا۔ پہلے ہی وہ وشما کو دیکھ کر الجھا ہوا تھا۔ دھیان، کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں تھا؟ پتہ ہے ماما نے کتنی باتیں سنی ہیں بابا کی وجہ سے۔ میں باپ کے پیار کے لیے ترسی ہوں۔ میں بھی چاہتی تھی جب وہ شام کو گھر آئیں تو ماما سے پوچھیں کہ میری بیٹی کہاں ہے، وہ میرے ساتھ کھیلیں، مجھے آئس کریم کھلانے لے جائیں، مجھے گڑیا لا کر دیں۔ یہ سب تو دور، انہوں نے تو ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہیں ایک بار بھی خیال کیوں نہ آیا؟ بابا، آپ ایک بار تو مڑ کر دیکھ سکتے تھے نا۔ زندگی کے ہر موڑ پر مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار وشما نے اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ اس نے آج تک کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا تھا کہ وہ کیا کیا باتیں محسوس کرتی ہے۔ اس نے ہر کڑوی بات مسکرا کر سہنی تھی، لیکن آگے سے بھی کبھی کسی کا جواب نہیں دیا۔ آج وہ اپنا دل کھول بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیوں دھیان سے سب کچھ بول رہی تھی، لیکن جب وہ کہنے پر آئی تو خود بھی سمجھ نہ سکی کہ کیسے اتنا سب کہہ گئی۔ 15 منٹ بعد جب اس نے اپنے ہاتھ ہٹائے تو دھیان نے اس کا پاؤچ اس کے سامنے کیا۔ وہ مسکرائی۔ دھیان کو اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ وشما کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ٹشو نکال کر آنسو صاف کیے۔ تو یہ باتیں تھیں جن کو تم نے اپنے دل میں قید کیا ہوا تھا؟ وشما نے چونک کر سر اٹھایا۔ یار واقعی میں تم چڑیل ہی ہو، اور یقیناً اس وقت اور زیادہ خوفناک لگ رہی ہوگی۔ شکر ہے میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ وشما نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ اب تم مجھے چڑیل نہیں کہو گے؟ چڑیل کو چڑیل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ میرا سر کہو، وہ جل کر کہتی اٹھ کر دائیں جانب اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ دھیان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ اب گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کہو تو سو جاؤں اب؟ اس نے ہلکا سا جھک کر پوچھا۔ سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں دھیان سو گیا تھا، لیکن وشما سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسی کیا بات ہے جو دھیان اس کو اپنا اپنا لگ رہا ہے؟ مجبوری اپنی جگہ، لیکن دل نے چپکے سے سرگوشی کر دی تھی جس کو ابھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔
اس نے سر اٹھا کر سوتے ہوئے دیان کو دیکھا، پھر باہر دیکھنے لگی۔ بارش تھم چکی تھی لیکن سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی باہر دیکھتی رہی، تبھی اسے محسوس ہوا سامنے سے کوئی گزرا ہے۔ وہ ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اسے ایک روشنی نظر آنے لگی۔ وہ غور سے اس روشنی کو دیکھنے لگی۔ وشما، کسی نے اسے آواز دی۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کی۔ ریلیکس وشما، کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے، اسی لیے اپنا منہ بند کر کے سو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے لمبا لمبا سانس لینے لگی۔ وشما، آنکھیں کھولو اور میرے پاس آؤ، مجھے تم سے دوستی کرنی ہے، ڈرو نہیں۔ دوبارہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے درخت کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی جو پوری روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ وشما کو وہ کوئی پری لگی، لمبے بال، صاف شفاف رنگت، گھنی پلکیں۔ وشما اسے دیکھتے ہی کھو گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وشما اس کے قریب پہنچی، ایک دم تیز روشنی پھوٹی جس سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو آنکھیں خیرہ کرنے والا منظر سامنے تھا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، اونچے پہاڑ جن پر دھند ایسی لگ رہی تھی جیسے دھواں پھیلا ہو۔ ہر چیز قدرت کے کرشمے سے بھرپور تھی۔ وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا خوبصورت منظر اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دور کہیں سے جھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ دور سے اسے تالاب نظر آیا۔ وہ اس طرف جاتے ہوئے ٹھٹک کر رک گئی۔ کوئی تالاب کے قریب کھڑا تھا، سفید شرٹ اور سفید ہی پینٹ پہنے، اوپر میرون کلر کا سویٹر، گلے میں اسٹالر لیے۔ اس نے اپنے کپڑے دیکھے، وہ بھی اس قدر سفید خوبصورت لباس میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پلٹا اور وشما کی آنکھیں کھل گئیں۔ دھیان اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ وشما کا سر دھیان کے کندھے پر تھا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے گردن موڑی، دھیان اس کے بالکل قریب تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی۔ بادل آسمان پر تھے لیکن بارش کے امکانات نہیں تھے۔ لیکن پہاڑی علاقوں میں، خاص کر سرد علاقوں میں، موسم تبدیل ہوتے ہی زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ اف، میرا کندھا! دھیان نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وشما سے تو مارے شرمندگی کے سر ہی نہیں اٹھایا گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیسے دھیان کے پاس چلی گئی۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ میں سوئی کیسے؟ اس نے نظریں اٹھا کر دھیان کو دیکھا۔ سوری دھیان، مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں پتہ نہیں کیسے، شاید رات کو ڈر رہی تھی اسی لیے وہاں آ گئی۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، چہرہ لال دھواں ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ جاؤ وشما، آج ہمیں ہر حال میں کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے۔ آج اگر برف باری ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ روشنی روشنی میں ہمیں سڑک تلاش کرنی ہے۔ وہ بولتے بولتے بیگ اٹھا رہا تھا۔ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے چلنے کی۔ بھوک سے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ دھیان نے رک کر اسے دیکھا۔ اسے وشما پر ترس آیا۔ وہ ایک لڑکا تھا لیکن وہ ایک نازک لڑکی تھی۔ نازک تو نہیں لیکن ایک چڑیل لگتی تھی۔ وہ بڑبڑایا، تم نے کچھ کہا؟ وشما اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم نے کچھ سنا؟ اس نے آئی بروز گر کر پوچھا۔ وشما نے سر جھٹکا۔ اب چلو جلدی، صبر، مجھے حجاب تو کرنے دو۔ اس نے جلدی سے بال باندھ کر حجاب کیا۔ دھیان اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وشما مسکرائی۔ وہ ایک بہت اچھا لڑکا تھا، اس نے دل سے تسلیم کیا تھا۔ چڑیل، جلدی کرو، مسکراہٹ سکڑی۔ اچھا لڑکا، ڈائن ہے ایک نمبر کا۔ چلو۔ وہ پاؤں پٹکتی اس کے آگے چلنے لگی اور وہ اس کے پیچھے۔ وہ اسے دیکھے گیا، بلا شبہ وہ پیاری تھی لیکن ارہم کے لیے وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو ارہم سر اونچا کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں میری میرب تو دن بدن اور پیاری ہوتی جا رہی ہے۔ ارہم! وہ اٹھ کر بیٹھی اور ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ کر منہ گھٹنوں پر رکھ کر رخ اس کی طرف کیا۔ ارہم، ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کیوں؟ مجھے کوئی کام ہی کرنے نہیں دے رہا کوئی؟ فارغ بیٹھے بیٹھے میں پاگل ہی ہوں گی نا۔ مجھے پاگل میرب بھی قبول ہے۔ میرب نے کوشن اس کی طرف پھینکا۔ اور اس طرح موٹی ہو گئی تو پھر آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگوں گی اور پھر آپ کو کوئی اور۔ ارہم نے اس کا بازو کھینچ کر اپنی طرف کیا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ خبردار میرب، خبردار! جو آئندہ ایسا اگر سوچا بھی تو مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔
کبھی مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤں گا۔ میں جانتی ہوں، وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر بولی۔ اچھا نا، اب ناراض نہ ہو۔ سوری۔ ارم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ارم کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ سوری نا، پھر میں بول دوں گی۔ ارم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ذاستہ سرہ میلہ ارم۔ ارم کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں بہت پھسلن تھی۔ دھیان، مجھے یاد آ رہی ہے۔ کس کی؟ میگی، میگی، میگی کی۔ یہ کیا ہے؟ ہائے اللہ، تمہیں نہیں پتا؟ اس کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ دھیان کو لگا پتہ نہیں ایسی کیا چیز ہے جو ناپتہ ہونے سے وشما نے ایسا ری ایکشن دیا ہے، جیسے یہ تو گناہ ہو گیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ نوڈلز ہوتے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں چلنا تمہارے ساتھ۔ اس نے منہ بنا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ گر جاؤ گی پھر مجھے نہ کہنا۔ نہیں گرتی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ وہ ایک پہاڑ پر چل رہے تھے۔ دھیان فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وشما، پھسل جاؤ گی، ہاتھ پکڑاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو وشما نے بھی ہاتھ درخت سے ہٹا کر اس کی طرف کیا، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، پھسلن بہت زیادہ تھی۔ جو ہی اس نے اپنا ہاتھ درخت سے ہٹا کر دھیان کی طرف قدم اٹھایا، پاؤں کے نیچے گیلی مٹی سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وشما! دھیان کے چیخ نے درختوں پر بیٹھے پرندوں کو اڑا دیا۔ وہ اس کے سامنے نیچے جاتی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے درختوں کو تھامتے نیچے کی طرف بھاگنے لگا۔ آہ! اس نے کراہ کر کروٹ لی۔ وہ زیادہ اونچائی سے نہیں گری تھی، لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی اونچائی کہ اسے چوٹ نہ لگی ہو۔ وشما! وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس کے سر میں چوٹ لگ گئی تھی۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ دھیان کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ دھیان! اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جو اس نے فوراً تھام لیا۔ وشما اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دھیان نے اسے کندھوں سے تھام کر بٹھایا۔ آہ! درد ہو رہا ہے۔ میری ٹانگ! دھیان نے اس کی ٹانگ کی طرف دیکھا۔ درخت کی ٹہنی باریک نوک وشما کی ٹانگ میں لگی تھی۔ اس کا ٹراؤزر خون سے لال ہو رہا تھا۔ دھیان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ فوراً اس کی ٹانگ کی طرف بڑھا اور اس ٹہنی کو کھینچنے لگا، لیکن وشما نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، مجھے بہت درد ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، ایسے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ میں درد برداشت نہیں کر سکتی دھیان۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ بولتے بولتے وہ رونے لگی۔ دھیان نے ایک دم ٹہنی کھینچی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، جس سے وشما کی چیخ دب گئی، لیکن آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ دھیان ان دنوں میں جان گیا تھا کہ وہ لاڈوں میں پلی بچی ہے، جس کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا گیا تھا۔ دھیان نے کندھے سے بیگ اتارا اور اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پہلے اپنی شال نکال کر وشما کے گرد پھیلائی، پھر وشما کا اسٹرولر اس کی ٹانگ پر باندھا، پھر شال کے کونے کو گیلا کر کے اس کے سر کا زخم صاف کرنے لگا۔ وشما روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ایک غیر لڑکی کے لیے اتنی فکر؟ دھیان نے اس کی نظریں اپنے اوپر مرکوز پائیں تو اسے دیکھا۔ پتوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ چشم کا جادو چل رہا ہے۔ بھوری آنکھیں کالی آنکھوں میں ڈوبنے لگیں۔ ہوا لہرا لہرا کر جھومنے لگی۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ سحر ٹوٹا، جادو ٹوٹا، ڈوبنے والے کو کھینچ کر بچا لیا گیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ دھیان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ کھڑے ہوتے ہی درد کی تیز لہر اٹھنے لگی۔ تم نہیں چل سکتی وشما۔ میں چل لوں گی، بس بہت رہ لیا ادھر۔ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے، آج ہر حال میں ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود آگے چلنے لگی۔ اف، ہڈیاں توڑ والی چڑیل پنتی نہیں ختم ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگا، لیکن وشما کو تو جیسے جہاز کا انجن لگ گیا تھا۔ وہ آگے بھاگی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ نہ وہ اب بول رہی تھی، نہ ہنس رہی تھی، اور نہ ہی عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی، ورنہ تو وہ کبھی گرم انڈے کی آواز لگاتی تھی، کبھی مچھر بن جاتی، کبھی کوئی ہے لگتا ہے گرنے سے لوز پیچ ٹائٹ ہو گیا ہے۔ وشما نے رک کر ایک درخت سے نیچے جھانکا، پھر چیخ مار کر نیچے بھاگنے لگی۔ اس کو آج مرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر اس کی طرف بھاگا، لیکن وہ بھاگتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ دھیان دیکھ چکا تھا نیچے سڑک ہے۔ ارے سنو! اس کی نظر جوں ہی سڑک پر گئی، وہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگی۔ تبھی سامنے سے ایک لڑکا آتا دکھائی دیا تو اس نے آواز دی۔ لڑکے نے دائیں طرف دیکھا۔ وہ جلدی جلدی اس کی طرف آئی۔ شکر ہے کوئی تو ملا۔
اس نے اپنی پھولی ہوئی سانس نارمل کی۔ سامنے کھڑے لڑکے نے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ دھیان جو اوپر پہاڑی پر تھا وشما کو کسی سے بات کرتا دیکھ کر نیچے اترنے لگا۔ جی وایا، لڑکے نے کہا تو وشما نے اپنا سر پکڑا۔ پشتو اب کیا کروں گی، کاش آغا جان کی بات سن لی ہوتی تو آج پشتو آتی۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر لڑکے کو دیکھا۔ بھائی میں نہ گم ہو گئی ہوں، مجھے میری حویلی جانا ہے آغا جان کی، اس کے پیچھے جھیل بھی ہے۔ لڑکا حیرت سے اسے دیکھنے لگا، بیچارے کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تخیوئی کیا؟ وشما نے بے بسی سے اس پٹھان لڑکے کو دیکھا۔ لڑکے نے وشما کے پیچھے دیکھا۔ ایک منٹ، وشما لڑکے کو اشارہ کر کے مڑی اور دھیان سے ٹکرائی۔ آرام سے دھیان، وشما کی آنکھیں چمکی۔ جی میڈم، میں اب آپ کہیں تو میں بات کروں؟ وشما سیدھی ہوئی۔ ہاں نا کرو۔ دھیان نے آگے بڑھ کر لڑکے کو سلام کیا، پھر وہ آپس میں پشتو میں بات کرنے لگے۔ لڑکے نے وشما کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، دا ہوکتی، یہ کون ہے؟ دھیان نے وشما کی طرف گردن موڑی تو پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنا رخ موڑا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، دا زما قزدہ، یہ میری بیوی ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر اس کو چلنے کا اشارہ کیا۔ چلیں میڈم، یا آپ نے یہیں رکنا ہے؟ اس نے وشما کو دیکھ کر کہا۔ زیادہ پھیلو نہیں، میں نے ہی لڑکے کو دیکھا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ سڑک کے کنارے آگے بڑھنے لگے۔ ویسے سنو، یہ کیا بول رہا تھا میری طرف دیکھ کر؟ وشما نے آہستہ سے دھیان کی طرف جھک کر پوچھا۔ وہ واپس اپنے موڈ میں آ گئی تھی۔ پوچھ رہا تھا یہ کون ہے؟ دھیان دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال کر چل رہا تھا۔ تو پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا جنگل کی چڑیل ہے، راستہ بھول گئی ہے۔ وشما نے غصے سے منہ بنایا۔ نہایت ہی کوئی بدتمیز ترین انسان ہو، وہ غصے سے کہتی۔ اس سے آگے چلنے لگی اور وہ مسکراہٹ دبا کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب کیا پتا تھا اس کو یہ چڑیل اس ڈائن کو اپنا بنا گئی ہے۔ کس کا فون تھا بی بی جان؟ زنیرہ بیگم ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ مورے، یہ کھا کر بتائیں کیسا ہے؟ امل نے پلیٹ زنیرہ بیگم کے سامنے کی۔ ایک تو پتہ نہیں کیا کیا بنا کر کھلاتی رہتی ہو۔ تو کیا میں اچھا نہیں بناتی؟ اس نے منہ بنایا۔ نہیں میری بچی، بہت اچھا کھانا بناتی ہے، زنیرہ کھا کر بتاؤ اسے۔ یہ ہیں میری پیاری بی بی جان، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ زنیرہ بیگم نے مسکرا کر چمچ منہ میں ڈالا۔ بہت مزیدار ہے ہمیشہ کی طرح۔ واقعی، وہ چہکی۔ ہاں چلیں بی بی جان، اب بتائیں کیا بات ہے؟ نوال کے سسرال والوں کی طرف سے فون آیا تھا، وہ تاریخ رکھنے آنا چاہتے ہیں۔ کیا سچ؟ امل خوشی سے بولی۔ ہاں، سوچ رہی ہوں اس جمعے کو بلا لوں۔ تم بھی بتاؤ زنیرہ۔ جیسے آپ کی مرضی بی بی جان، آپ اور بابا جان جو فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر میں جمعے کو بلا لیتی ہوں۔ بی بی جان، تاریخ تھوڑے ٹائم بعد کی رکھنا، لالا بھی تب تک آ جائیں گے۔ ہاں ہاں، فکر نہ کرو، اس کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ حویلی کا شہزادہ ہے، اس کی لاڈلی بہن کی اس کی غیر موجودگی میں تھوڑی نہ شادی ہوگی۔ میں ابھی آپ ہی کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ فوراً نوال کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بی بی جان، دھیان کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھنا شروع کریں، نوال کے بعد اس کی باری ہے۔ میرے شہزادے کو تو شہزادی ملے گی، دیکھ لینا۔ بی بی جان کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ تم ایک چڑیل ہو، بس میرے دھیان کو ہمیشہ خوش رکھے، اس کا ساتھ نبھائے، اور تم کیا ہو، ایک ڈائن۔ یاد ہے بی بی جان، جب اسکول سے آ کر اس پرنسس کی رٹ لگائی تھی تو شاہ زین لالا نے اسے کہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کا پرنس بنے گا۔ ہا ہا ہا، ہاں کملا کہیں کا، پورا دن کہتا رہتا تھا چاچو کی بیٹی میری پرنسس بنے گی۔ بی بی جان نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ زنیرہ بیگم ان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بی بی جان۔ انہوں نے بی بی جان کا ہاتھ پکڑا۔ اگر آج میرے شاہ زین کی بھی اولاد ہوتی، کتنی پسند ہیں اسے بیٹیاں۔ لڑائی نے میرے بچے کی خوشیاں چھین لیں۔ وہ رونے لگیں۔ مت روئیں بی بی جان، شاہ لالہ کو ان کی خوشیاں ضرور ملیں گی، کسی کی دعائیں ضرور ایک دن رنگ لائیں گی، دیکھ لیجیے گا۔ وہ عالیہ کو سوچتے ہوئے پر امید لہجے میں بولی۔ وہ چلتے چلتے مین سڑک تک آ گئے تھے۔ سامنے ہی ایک ڈھابہ تھا جو لڑکا انہیں یہاں تک لایا تھا۔ دھیان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ انہیں وہاں چھوڑ کر اپنے کام پر نکل گیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، دھیان نے وشما کو چارپائی پر بیٹھنے کا کہا اور بیگ رکھ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ ایک لڑکا بھاگ کر ان کے پاس آیا
اور پشتو میں چائے ناشتے کا پوچھنے لگا۔ وشما، تم چائے پیو گی؟ نہیں، میں چائے نہیں پیتی۔ دیان نے اپنے لیے اور اس کے لیے ناشتے کا آرڈر دیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنی ٹانگ سے اسٹارٹر کھول چکی تھی۔ کیوں کھول دیا اسے؟ ایسے ہوا لگے گی، زخم خراب ہوتا ہے ایسے۔ واش کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے ارد گرد دیکھ کر واش روم ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں پوچھتا ہوں، تمہیں زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ وشما نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ دیان، میں بیڈ سے نہیں گری۔ اس وقت میں جیسے بیٹھی ہوں میں ہی جانتی ہوں۔ دیان منہ بنا کر لڑکے سے واش روم کا پوچھنے چلا گیا، پھر اس کی طرف آیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ ٹانگ پر وزن ڈالنے سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ دیان اسے بھیج کر خود وہیں کھڑا ہو گیا۔ تم بھی منہ ہاتھ دھو لو، وشما نے اسے کہا تو وہ سر ہلا کر جانے لگا۔ جب لڑکا آ کر بولا، بھائی اندر پانی نہیں ہے، آپ وہاں ہینڈ پمپ سے منہ ہاتھ دھو لو، دیان اس طرف بڑھ گیا۔ وشما اس کے ساتھ ہی تھی۔ دیان نے جیکٹ اتاری ہی تھی کہ وشما نے ہاتھ آگے کر دیا۔ دیان نے جیکٹ اسے پکڑا دی، پھر اپنے سلیوز فولڈ کیے اور گھڑی بھی اتار کر وشما کو پکڑا دی۔ تمہارے لیے مشکل ہوگا، میں پمپ کرتی ہوں، تم منہ دھو لو۔ کیا لندن کی کڑی سے پمپ پش ہو جائے گا؟ ڈائن، زیادہ ہلکا مت لو مجھے، اسے گھور کر کہتی وہ پمپ اوپر نیچے کرنے لگی۔ دیان نے ہلکی سی گھوری کے ساتھ واہ میں سر ہلایا اور پھر منہ دھویا۔ جب تک وہ واپس آئے ناشتہ بن چکا تھا۔ ناشتے کے بعد وشما نے موبائل آن کیا جس پر بیٹری لو کا سائن چمکا رہا تھا۔ اس نے موبائل اسکرین دیان کی طرف کی۔ سب سے زہر بات مجھے یہی لگتی ہے، پتہ ہے بیٹری لو ہے، بار بار نو نوٹیفیکیشن دینا ضروری ہے۔ اس نے فوراً سے میسج ٹائپ کر کے ارحم کو بھیجنا چاہا لیکن موبائل ایک دم بند ہو گیا۔ اف، وال پیپر پر تمہاری موریں تھیں؟ دیان نے پوچھا۔ ہاں، لیکن لگتی نہیں ہے نا، تم ان کو سامنے سے بھی دیکھو گے نا، تمہیں لگے گا ہی نہیں وہ میری ماما ہیں، ماشاءاللہ بہت ینگ لگتی ہیں۔ اچھا دیان، اب تم پوچھو ان سے آگے کا راستہ، میں جلد از جلد حویلی جانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا ہے، یہاں سے آگے میری حویلی کا آدھے گھنٹے کا سفر ہے، لڑکا گاڑی لینے گیا ہے اور تمہاری بھی ساتھ ہی ہے، لیکن وشما ابھی تمہیں اپنی حویلی کا راستہ نہیں پتا، اسی لیے تم میرے ساتھ گھر چلو، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ نہیں دیان، تمہارے گھر والے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ میری بہنیں تم سے مل کر خوش ہوں گی، اور کیا ایسے اپنے گھر والوں سے ملو گی ایسی حالت میں، اتنا رنگ پیلا ہو رہا ہے، چلا صحیح سے جا نہیں رہا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تب تک گاڑی بھی آ گئی تو وہ دونوں سامان اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ دیان نے ڈرائیور کو پہلے ہاسپٹل چلنے کا کہا تو اس نے سر ہلا کر گاڑی موڑ لی۔ چچا جان، نوال تقریباً بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ رک کر اس کی طرف مڑے۔ کیا ہوا بچے؟ چچا جان، آپ کب تک واپس آئیں گے؟ 2-3 دن لگ جائیں گے۔ کیوں، خیریت ہے بیٹا؟ چچا جان، جمعے کو مہمانوں نے آنا ہے۔ مجھے پتا ہے میری گڑیا، میں ہرگز نہ جاتا لیکن جانا ضروری ہے۔ وہ جو بھی تاریخ رکھے ہمیں منظور ہوگی اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جمعے تک آ جاؤں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چچا جان، لالا سے پوچھیے نا وہ کب تک آئیں گے، یہ نہ ہو تاریخ پکی ہو جائے اور لالا مصروف ہوں۔ وہ پریشانی سے بولی۔ فکر نہ کرو، تمہارا لالا کچھ ہی دنوں میں آ جائے گا، اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب کبھی بھی سرپرائز دے سکتا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اس نے سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خیال رکھنا، آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ مسکراتی اپنے کمرے میں آ گئی جہاں امل ڈانس اسٹیپ سیکھنے میں مگن تھی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آؤ آپی کپل ڈانس کریں، اس نے نوال کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں بہن، مجھے دور رکھو ان سب سے، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اوہو آپی، سیکھ لو، نوید لالا کے ساتھ کرنا۔ نوال کے گال لال ہو گئے۔ اس نے امل کی کمر پر تھپڑ رسید کیا۔ شرم کرو، کسی نے سن لیا نا تو سارا ڈانس نکل جائے گا۔ امل نے منہ بنایا۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو دونوں باہر نکلے۔ گیٹ کے پاس بیٹھا گارڈ بھاگ کر دیان کی طرف آیا۔ چھوٹے خان، کیسے ہو شیر خان؟ ہم بالکل ٹھیک خان، تم سناؤ، کسی کو خبر نہیں دی اپنی آمد کی؟ وشما ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ حویلی باہر سے ہی بہت بڑی اور دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ خان، تم یہ سامان اندر لے آنا۔ آؤ وشما، اس نے وشما کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ دونوں اندر بڑھ گئے۔ گیٹ سے اندر آتے ہی ٹائل سے بنا پکا راستہ تھا جو اندر کے دروازے تک جاتا تھا
اور دائیں جانب بہت ہی خوبصورت اور وسیع لان تھا جہاں گلاب اور مختلف پودے لگے ہوئے تھے۔ بیچ میں کرسیاں اور میز بھی موجود تھے۔ وشما نے بائیں جانب دیکھا، وہاں سے ایک گلی بنی ہوئی تھی جہاں سے پیچھے کی جانب کا راستہ تھا۔ لالا آواز پر دونوں نے اوپر دیکھا۔ ٹیرس پر کھڑی نوال اور امل نے چیخ ماری تھی۔ دیان مسکرایا۔ میری بہنیں ہیں، اس نے وشما کو بتایا۔ وہ دونوں ہال میں آ گئے تھے۔ نوال اور امل تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی دیان تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئیں۔ ان کے شور سے حویلی کی باقی عورتیں بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئی تھیں۔ میرا شہزادہ آ گیا۔ بی بی جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دیان ان کی طرف بڑھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ینگ لیڈی۔ بی بی جان نے ہلکی سی چپت اس کے کندھے پر لگائی۔ مورے، پھر وہ زنیرہ بیگم سے گلے ملا۔ وہ دیان سے ملتے ہی رونے لگیں۔ 1 سال بعد بیٹا لوٹا تھا۔ ماں تھی، ہر پل یاد ستاتی رہتی تھی، اور دیان تو تھا بھی سب کا لاڈلا، حویلی کی جان۔ وشما ششو پنچ میں کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہیں لالا نے شادی تو نہیں کر لی؟ امل نوال کی طرف جھک کر اس کے کان میں بولی تو نوال نے اس کے بازو پر کوہنی ماری۔ پاگل ہو، یہ میری دوست ہے وشما، اور وشما یہ مورے ہیں، اور یہ بی بی جان، اور یہ میری بہنیں۔ وہ مسکرا کر سب سے ملی۔ زنیرہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ پھر وہ بی بی جان کی طرف بڑھی اور ان سے ملی۔ بی بی جان اسے غور سے دیکھنے لگیں، پھر آہستہ سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ بہت پیاری بچی ہے۔ وشما نے مسکرا کر سر جھکایا۔ بیٹا، یہ اتنی چوٹ کیسے لگی ہے؟ اور دیان، تمہارے کپڑے بھی اتنے خراب ہو رہے ہیں۔ زنیرہ بیگم نے وشما کے بازو اور سر پر پٹی دیکھی تو وہ پریشانی سے بولی، مورے، سب بتاؤں گا، لیکن ابھی ہم دونوں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ امل، وشما کو اس کا کمرہ دکھا دو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، رات کو ملیں گے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ امل اور نوال، گڑیا کو اس کا کمرہ دکھا دو۔ آئیں۔ وہ دونوں وشما کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہ ہے آپ کا کمرہ، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو آپ ہمیں بتا دینا، واش روم اس طرف ہے، اب آپ آرام کریں۔ نوال نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، تھینک یو سو مچ۔ وہ دونوں چلی گئیں تو وشما نے دروازہ بند کیا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی کھڑی رہی۔ دیان نے کمرے میں آ کر بیگ پھینکا، جلدی سے اپنی الماری سے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض نکالی۔ اوہ شٹ! وہ کپڑے بیڈ پر پھینک کر کمرے سے باہر نکلا اور نوال سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ آرام سے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے پاس ہی آ رہا تھا آپی۔ ایسا کریں، اپنا کوئی سوٹ وشما کو دے دیں، اس کے پاس بیگ ہے، بیگ میں کپڑے نہیں ہیں۔ دیان، یہ کیا چکر ہے؟ آپ اسے کپڑے دے آئیں، تب تک میں بھی فریش ہو جاتا ہوں، پھر مورے کے کمرے میں آ جانا، میں سب بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دے آتی ہوں۔ وہ سب بی بی جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ دیان نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، کندھوں پر کریم کلر کی شال ڈالے، بالکل سلیقے سے سیٹ کیے پاؤں میں مشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ اپنی اس تیاری میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو وشما اور اپنی ملاقات کا بتایا، اور وشما کی چوٹ کیسے آئی وہ بھی۔ نوال بچے، ہلدی والا دودھ وشما کو دو۔ دیان، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بی بی جان پریشانی سے بولی، ڈاکٹر سے ہو کر آئے تھے، دوائی دی ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا چلو جاؤ بچے، سو جاؤ جا کر، اتنے دن میرا بچہ تکلیف میں رہا ہے۔ انہوں نے اس کا سر چوما۔ اب میں فریش ہو گیا ہوں، ایک دفعہ رات کو ہی آرام کروں گا۔ امل، مجھے وشما کے کمرے میں لے جاؤ۔ آئیں۔ امل ان کا ہاتھ تھام کر وشما کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پرپل کلر کی ٹخنوں تک آتی فراک، اس کے ساتھ چوڑی دار پائجامہ پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ کندھوں پر شال ڈال رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ 1 منٹ کے لیے تو بی بی جان بھی کھوس ہی گئیں۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو وہ مسکرائی۔ آئیں۔ وشما نے انہیں اندر بٹھایا۔ میں آپ کی بینڈیج کر دوں۔ امل نے اس کے سر اور بازو کو دیکھا۔ نہانے جانے سے پہلے وشما نے اپنی پٹیاں کھول دی تھیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ ہچکچائی۔ امل، تم کر دو، ان کو نہ کرنے کی عادت ہے۔ دیان دونوں بازو سینے پر باندھ کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وشما نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وشما کو دیکھتے ہی دیان کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا، وہ اسے گھورتی رہی۔ ہاں بیٹا، ابھی زخم تازہ ہے، خیال کرو۔ جاؤ امل، جلدی سے پٹی کرو۔ کچھ دیر میں ہی امل نے وشما کی پٹی کر دی۔ یہ لیں، ہو گیا۔ بی بی جان کی نظر دروازے کے پاس کھڑے دیان پر گئی۔ وہ وشما کو پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ بی بی جان مسکرائی، پھر وشما کو دیکھنے لگیں۔
یہ لیں گرما گرم دودھ۔ نوال ہلدی والا دودھ لے کر کمرے میں آئی اور وشما کے سامنے کیا۔ یہ لیں، یہ دودھ پیتے ہی آپ ایک دم ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ وشما نے بولنا چاہا لیکن الفاظ ادا نہ ہوئے۔ پی لو بیٹا، آرام ملے گا۔ اصل میں دودھ نہیں پیتی۔ دیان اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ آنکھیں بند کر کے پی لو، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بی بی جان نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو ناچار اس نے گلاس پکڑ لیا۔ میرے سامنے کیسے زبان چلا رہی تھی چڑیل، اب کیسی معصوم بنی ہوئی ہے، جیسے کبھی کسی کو گھورا بھی نہیں ہے۔ یہ دوائی بھی ساتھ کھا لیں۔ امل نے دوائیاں اسے پکڑائیں۔ اس نے فوراً سے دوائی منہ میں ڈال کر آنکھیں بند کی اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گئی۔ ناپسند چیز کھانے یا پینے سے جو حالت ہوتی ہے، وشما کی بھی وہی ہوئی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا سارا دودھ واپس باہر آ جائے گا، لیکن اس نے خود پر قابو کیا۔ ایسا کر کے وہ اتنے پرخلوص لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ہوئی نا بات؟ بی بی جان نے پیار سے کہا۔ دیان باہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب اس نے آواز دی، دیان رکو۔ وہ پلٹا، مجھے گھر بھجوا دو۔ کچھ دن رک جاؤ بیٹا، تمہیں اتنی چوٹ آئی ہے؟ بی بی جان نے فوراً کہا۔ ہاں وشما پلیز، کچھ دن رک جائیں، ابھی تو ہم سے باتیں بھی نہیں کیں۔ نوال نے بھی اسے روکنا چاہا۔ میں ضرور رک جاتی بی بی جان، لیکن اتنے وقت سے میں اپنی مورے سے نہیں ملی، اور آپ کو پتہ ہے ہم اتنے دنوں سے پھنسے ہوئے تھے۔ مجھے مورے کی بہت یاد آ رہی ہے، ورنہ میں کچھ دن ضرور رکتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن میں تمہیں اس وعدے کے ساتھ جانے دوں گی کہ تم آتی رہو گی۔ پلیز وشما رک جائیں نا۔ امل اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وشما کو اتنی محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے دیان کی طرف دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ پلیز وشما رک جائیں نا۔ ٹھیک ہے، لیکن بس ایک دن۔ تھینک یو۔ امل خوشی سے اس کے گلے لگ گئی تو وہ مسکرائی۔ جاؤ امل اور نوال، وشما کو باہر لے جاؤ، تازہ ہوا میں اچھا محسوس ہوگا۔ جی اچھا، آؤ وشما۔ وہ سب باہر چلے گئے تو کمرے میں زنیرہ بیگم آئیں۔ بی بی جان کسی گہری سوچ میں تھیں۔ کیا ہوا بی بی جان، کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی تھی وشما کتنی پیاری بچی ہے، ایسی اپنی اپنی سی لگ رہی ہے۔ بالکل بی بی جان، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، وشما اپنی اپنی سی لگ رہی ہے، اور صحیح کہا، بہت پیاری بچی ہے۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ واک کرنے لگیں۔ وشما نے شال اچھے سے اپنے گرد لپیٹ لی کیونکہ سردی ہو رہی تھی۔ رات ہوتے ہی ہلکی ہلکی دھند چھانے لگتی تھی۔ یہ جگہ وادی جھیل کے نام سے مشہور تھی۔ ہرے بھرے پہاڑ جو برف سے ڈھکے رہتے تھے، ان کے درمیان واقع یہ وادی خوبصورتی کی ایک مثال تھی۔ میرا نام امل ہے اور یہ ہیں نوال آپی۔ امل نے اپنا تعارف کروایا۔ اور بتائیں وشما اپنے بارے میں۔ لالا نے بتایا آپ لندن میں پڑھ رہی تھیں۔ لندن میں مزہ آتا تھا؟ امل چہک کر پوچھنے لگی۔ یونیورسٹی سے باہر مزہ آتا تھا جب ہم فرینڈز ویکینڈ پر کہیں جاتے تھے، ورنہ تو پڑھائی اور بس پڑھائی تھی۔ اچھا، آپ نے کیا میڈیکل کیا ہوا ہے؟ وشما نے امل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہائے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ آپ کی بینڈیج کرنے سے اندازہ ہوا۔ جی بالکل صحیح اندازہ لگایا، میں ابھی پڑھ رہی ہوں، بس کچھ مہینے رہ گئے ہیں، اور آپی نے ابھی MBBS کیا ہے، یہ پروفیشنل ڈاکٹر ہیں۔ واؤ، باقی باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ وشما آپ کو چلنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، نوال نے اس کی ٹانگ کے خیال سے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، بیٹھ جانا چاہیے۔ وشما مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا وشما، آپ بتاؤ، آپ کو ڈانس کرنا آتا ہے؟ امل کی بات پر نوال نے سر پکڑا۔ بالکل آتا ہے، بلکہ مجھے تو اتنا پسند ہے نا، میں بتا نہیں سکتی۔ یہ ہوئی نا بات؟ بس پھر وشما میری پارٹنر۔ امل نے ہاتھ آگے کیا تو وشما نے بھی خوشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جبکہ نوال مسکرا کر رہ گئی۔ آپی کی شادی ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ نے مجھے سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، سکھا دوں گی، لیکن شادی ہے کب؟ نکاح تو ہو چکا ہے، اب رخصتی کی تاریخ جمعے کو رکھنے آ رہے ہیں، آپ آؤ گی نا جمعے کو؟ واؤ، مبارک ہو نوال، اور ہاں میں ضرور آؤں گی، خیر مبارک۔ لو یا ارینج؟ وشما نے آہستہ سے پوچھا۔ 100% لو ہے جی، امل آنکھ مار کر بولی، جبکہ نوال نے ارد گرد دیکھ کر اس کی کمر پر مکہ رسید کیا۔ شٹ اپ امل، مجھے مروائے گی داجی سے۔ وشما ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے جی؟ وشما نے بھی امل کے سٹائل میں ہی پوچھا۔ پھر امل اور وشما دونوں تالی مار کر ہنسنے لگیں۔ باہر سے آتا دیان ہنسی کی آواز پر ان کی جانب متوجہ ہوا، پھر مسکرا کر اندر چلا گیا۔ تم دونوں مجھے تنگ کرو گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ نوال کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا، ہم کچھ نہیں بولتے،
آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نوید، اوفو، نوید نہیں، نوید جی، وشما شرارت سے بولی تو نوال نے اسے گھورا، جبکہ امل ہنسنے لگی۔ اچھا اچھا، سوری بتاؤ۔ نوید دھیان کے بچپن کے دوست ہیں، وہ دھیان سے بڑے ہیں میرے جتنے۔ جب میں کالج میں تھی تب ان کا رشتہ آیا تھا، سب بڑوں نے ہاں کہتی تھی، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اچھے تھے، سب گھر والوں کی عزت کرتے تھے۔ پھر کالج سے فارغ ہوتے ہی نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہونا طے پایا تھا۔ مجھے نکاح کے بہت مہینوں بعد پتہ چلا کہ نوید مجھے پسند کرتے ہیں، وہ بھی اگر میں نہ ملواتی تو کچھ نہ بنتا ان کا۔ اتنا سمجھا سمجھا کر ملاقات کروائی، اف کیا بتاؤں، اپنی جان پر کھیل کر ان کی ملاقاتیں کروائیں۔ امل نے چہک چہک کر بتایا۔ وشما مسکرائی۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھے آپ دونوں کو۔ وشما نے سچے دل سے دعا دی۔ شکریہ بہن، مجھے بھی دعا دو، کوئی ہیرو ٹائپ بندہ ملے جس کو میں رات کے 2 بجے بھی کہوں تو مجھے آئس کریم کھانی ہے، تب وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے آئس کریم لینے جائے۔ ہا ہا ہا، نوال اور وشما ہنسنے لگیں تو اس نے منہ بنایا۔ دیکھ لینا آئے گا کوئی ایسا ہی۔ وہ منہ بنا کر اندر چلی گئی تو وہ دونوں پھر سے ہنسنے لگی۔ پھپھو، میرب کدھر ہے؟ ارحم کچن میں کھڑی عالیہ سے پوچھنے لگا۔ میرب بھابھی کے کمرے میں ہے۔ اچھا، وہ آمنہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مورے، یہ سب بہت پیارا ہے، وہ نم آنکھوں سے سب چیزوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ارم دروازہ کھول کر اندر آیا تو اس نے سر اٹھایا۔ آؤ ارم، تم بھی دیکھو۔ آپ بازار گئی تھیں؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ میرب آمنہ بیگم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی اور سامنے چھوٹے بچوں کا سامان تھا، کپڑے، کھلونے، جوتے وغیرہ۔ ہاں، عالیہ کے ساتھ گئی تھی، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میرب سامان سمیٹ کر اٹھ گئی۔ ملازمہ نے لگا دیا ہے، ارم جاؤ کھا لو اور اسے بھی لے جاؤ، مجال ہے جو کھا لے یہ، عالیہ نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ ارم مسکرا کر اٹھ گیا اور میرب کے ہاتھ سے سامان پکڑ کر دونوں باہر چلے گئے۔ ارم نے میرب کے لیے کھانا نکالا۔ میرب، تم کھا لیا کرو کھانا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ ہی کھاتی ہوں، اور مورے نے بھی کہا تھا شوہر کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ پہلے کی بات اور تھی۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی اب مجھے عادت ہو گئی ہے آپ کے ساتھ کی، آپ کے بغیر میرا نوالا نہیں اترتا۔ ہا ہا ہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن جب مجھے دیر سے گھر آنا ہو تو کھا لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اگر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں تیرے انتظار میں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سب لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے، لیکن اس کی نیند تو 20 سالوں سے اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں شاہ کی تصویر پکڑے وہ اس سے ہم کلام تھی، اب یہی تصویریں ہی تھیں اس کا ساتھ۔ شاہ، آج ہماری شادی کی 21ویں سالگرہ ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ دور کہیں شاہ نے بھی تصویر کو دیکھتے چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ ماضی، وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر آیا۔ عالیہ منہ پھلا کر بیڈ سے اٹھی، وہ مسکرایا۔ دلہن بنی ہوئی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، ناک کیوں پھلائی ہوئی ہے؟ اس نے اس کی ناک کھینچی تو عالیہ نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ میری کمر ٹوٹنے والی ہو گئی ہے، کہاں رہ گئے تھے؟ اف کیا بتاؤں، ایک چیز نہیں مل رہی تھی، بس اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت لگ گیا۔ چیز کیا؟ مجھ سے زیادہ ضروری تھی؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح کہا تو شاہ ہنسنے لگا اور کمر سے پکڑ کر اسے قریب کیا۔ بہت زیادہ ضروری تھی، اور اگر وہ چیز نہ لاتا تو تم ناراض ہو جاتی، اور یہ مجھے منظور نہیں۔ بولتے ہی اس نے جیب سے کچھ نکالا تھا۔ میری پسندیدہ چاکلیٹ۔ اس نے خوشی سے چاکلیٹ پکڑی۔ ہاں، یہی ڈھونڈ رہا تھا، آج تو جیسے اس نے نہ ملنے کی قسم کھا لی تھی، لیکن مجھے بھی ہر حال میں لینی تھی۔ وہ اس کو اپنے قریب کرتے بولا۔ عالیہ نے ایک ٹکڑا توڑ کر اسے کھلایا۔ شاہ، ہم اپنی ہر شادی کی سالگرہ میں اس چاکلیٹ سے منہ میٹھا کیا کریں گے، ٹھیک ہے میری جان؟ سحپیر کی ٹھنڈ سی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ وہ سب سے مل کر اور بی بی جان سے وعدہ کر کے جا رہی تھی کہ وہ جمعے کو آئے گی۔ دیان نے خان بابا کو ہدایت کی کہ وہ خیال سے وشما کو اس کے گھر چھوڑ دیں، پھر اس کی طرف مڑا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چڑیل، دوائی وقت پر کھا لینا اور زیادہ چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹانگ کا زخم ٹھیک ہونے دینا۔ جی جی، میں پورا خیال رکھوں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے، دل اداس تھے۔ کیا بس اختتام ہو گیا؟ دو راہی انجانوں کا اب منزلیں جدا ہونی تھیں۔ وشما، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آتی رہنا گھر، ضرور آؤں گی، تم بھی آنا بی بی جان اور مورے کو لے کر میرے گھر، انشاءاللہ۔ اچھا اب چلتی ہوں، تھینک یو سو مچ، اگر تم نہ ہوتے تو میں کبھی گھر نہ جا سکتی۔
تھینک یو مت کہو، ہم دونوں مل کر منزل تک پہنچے ہیں، ورنہ تو گھر آنا ہی مشکل تھا۔ وہ مسکرائی۔ ویسے ایک بات کہوں، دیان آہستہ سے بولا۔ ہاں، یہ خاموش رہنے والا روپ تم پر جچ رہا ہے۔ وشما نے گھور کر اسے دیکھا۔ اگر اوپر بالکنی میں نوال اور امل نہ کھڑی ہوتی تو ایک مکہ تو ضرور پڑتا دیان کو۔ پھر وہ خود بھی مسکرا دی۔ اچھا اب زیادہ پھیلو نہیں، اللہ حافظ۔ جوں گاڑی اس کی نظروں سے دور جاتی جا رہی تھی، دیان کو لگا اس کا دل عجیب ہو رہا ہے، ایک بے چینی سی، ایک اداسی۔ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں نا، امل نوال کے کان میں بولی تو نوال نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا بتاؤ گھر کہاں ہے؟ خان بابا نے وشما سے پوچھا۔ آپ کو نیل جھیل کا پتہ ہے؟ اس کے ساتھ جو آقا جان کی حویلی ہے وہ۔ خان بابا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ بچے آپ وہاں رہتی ہو؟ انہوں نے مڑ کر وشما کو دیکھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ جی، آپ آغا جان کی کیا لگتی ہو؟ میں نواسی ہوں ان کی۔ کیوں کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں۔ خان بابا کچھ سوچتے ہوئے باہر دیکھنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد وشما اپنی حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ ارے وشما بی بی! گارڈ اس کے پاس آیا، اس کا بیگ پکڑا۔ کیسے ہیں آپ؟ ایک دم فٹ۔ وہ اندر بڑھ گئی۔ وشما نے لان میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر آہستہ سے گھر کے اندر آئی اور ہال میں پہنچ کر ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ سارے کہاں ہیں چچا؟ اپنے کمروں میں ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سارے مرد گھر آئے ہیں۔ اچھا؟ اس نے مڑ کر اپنے ہونٹوں کے گرد ہاتھ رکھا اور زور سے چلائی۔ آغا جان، بی جان، مورے، ممانی جان، ماموں جان، ارحم لالا، اسون لالا، رمشا، میرب، جلدی سے باہر آؤ۔ وشما ٹاول سے منہ صاف کرتے آغا جان نے ٹاول بیڈ پر پھینکا اور باہر آئے۔ سب اپنے کمروں سے باہر آئے۔ آغا جان، وہ چیختی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ پھر بی جان، باری باری وہ سب سے ملی۔ ارحم لالا، اسفن اور ارحم ایک ساتھ اس سے ملے۔ وشما کیسی ہو؟ میرب نے اسے گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ بتاؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک، وشما آپی۔ رمشا اوپر گرل سے جھانک کر چیخی اور پھر فوراً نیچے کی طرف آئی۔ بھوتنی چڑیل یقیناً سوئی ہوئی ہوگی۔ دونوں زور سے ایک دوسرے سے گلے ملیں۔ مورے کہاں ہیں؟ اس نے عالیہ بیگم کو ڈھونڈنا چاہا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہوں گی، بیٹھو میں بلا کر لاتی ہوں۔ نہیں بھابھی آپ رہنے دو، میں خود جا کر مل لیتی ہوں۔ وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عالیہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی سلام پھیر رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وشما میری چندا، انہوں نے اس کے گال چومے اور وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اتنے دنوں کا غبار اس نے دل میں جو رکھا تھا، کب سے وہ ماں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ عالیہ بھی اس کا سر بار بار چوم رہی تھیں۔ کتنے دن ہو گئے تھے تم نے مجھے کوئی فون نہیں کیا، ماں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے ان سے الگ ہوئی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت زیادہ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کے بازو پر پٹی دیکھی تو پریشانی سے بولی۔ سر کی بینڈیج اس نے حجاب سے چھپا لی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی چوٹ ہے۔ کیسے لگی ہے؟ یہ زیادہ تو نہیں لگی، کچھ بولو بھی۔ وہ روحان سی ہو گئیں۔ میری پیاری ماما، کچھ نہیں ہوا، اب میں ٹھیک ہوں۔ چلیں آئیں، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر آ گئیں۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ آغا جان کی لاڈلی ان کے کندھے پر سر رکھ کے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ آپی ایک خوشخبری سناؤں؟ رمشا چہک کر بولی۔ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ وہ سیدھی ہوئی۔ ہم دونوں بہت جلد پھپھو بننے والی ہیں۔ کیا سچ؟ اس نے میرب کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا چکی تھی۔ بالکل سچ۔ ہائے اللہ! وہ چیخ اٹھی اور میرب کو زور سے گلے لگایا۔ اف وشما، ہزار بار کہا ہے، عجیب و غریب آوازیں اور چیخیں مت مارا کرو، عالیہ بیگم نے اسے گھور کر کہا، لیکن وہاں سن کون رہا تھا؟ عالیہ، کسے بول رہی ہو؟ تمہاری کاپی ہے، اپنا وقت بھول گئیں؟ بی جی ہنستے ہوئے بولیں تو وہ مسکرائی۔ شاہ، اف اف لڑکی، چیختی کیوں ہو اتنا؟ شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ کان پر رکھے۔ جب تک چیخوں نا تب تک سنتے بھی نہیں ہو، وہ منہ بنا کر بولی۔ وشما کی آواز اسے ماضی سے حال میں لے آئی تھی۔ بس بس ارحم لالا، کچھ نہیں چلے گا آج ہر حال میں ہم باہر جائیں گے اور آئس کریم کھائیں گے۔ نہیں نہیں کچھ نہیں سنوں گی میں، بس میں نے کہہ دیا۔ وہ صوفے پر کھڑی ہوئی، ارحم کو چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اچھا اچھا کھلا دوں گا، صوفے پر کھڑی کیوں ہو جاتی ہو، نیچے اترو۔ سب مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ حویلی کی جان ہے یہ، آغا جان نے مسکرا کر کہا۔ عمر خان نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر وشما کو دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک دور تھا جب میری بہن حویلی کی جان تھی، مجھے معاف کر دینا عالیہ، تمہاری ہنسی میں نے تم سے چھین لی، انہوں نے دل میں کہا۔
پھر وشما کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فجر کی اذانیں ختم ہوتے ہی سب نماز کے لیے اٹھ گئے۔ وشما عالیہ بیگم کے پاس ہی سوئی تھی۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر وہ نماز کے لیے اٹھ گئیں، پھر وشما کے ساتھ آ کر بیٹھیں اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ وشما نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ وشما، چندہ اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا بازو یا سر پر؟ نہیں ماما، اب تو بہت بہتر ہوں۔ اچھا چلو اٹھ جاؤ، پھر میں اپنی بیٹی کے لیے خود ناشتہ بناتی ہوں۔ وشما نے ان کی ناک ہلکی سی کھینچی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے ان کی گود میں سر چھپا لیا۔ عالیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب جب وشما ان کی ناک کھینچتی تھی تب تک شاہ کی یاد ان کے دل میں شدت سے اٹھتی تھی۔ انہوں نے ڈھیروں آنسو اندر اتارے اور اس کا سر چوما۔ چندہ جلدی اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، اوکے؟ وہ نماز پڑھ کر اندر جانے لگا، تبھی خان بابا نے اسے آواز دے کر روکا۔ چھوٹے خان، بات سنیں۔ جی، وہ رک گیا۔ چھوٹے خان، کل جس کو آپ نے چھوڑنے بھیجا تھا وہ آغا جان کی نواسی ہے تو؟ دیان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چھوٹے خان، آپ کو کچھ نہیں پتا؟ کیا بول رہے ہیں خان بابا، مجھے کیا نہیں پتا؟ چھوٹے خان، آغا جان اور اس حویلی کی دشمنی ہے۔ کیا؟ مجھے تو کسی دشمنی کا نہیں پتا۔ شاہ زین بابا سے پوچھنا، وہ آپ کو بتائے گا۔ چاچو سے، لیکن ان کو کیسے پتا ہوگا؟ دیان الجھا۔ چھوٹی بی بی جی آغا جان کی بیٹی ہیں، وہی آپ کو بتائے گا۔ اور ہاں، میں نے صرف آپ کو بتایا ہے، آپ کسی کو نہ بتانا کہ وہ آغا جان کی نواسی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، لیکن دیان ان کی باتوں میں الجھ گیا۔ آغا جان کی بیٹی، چاچو کی بیوی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چچی کہاں سے آ گئیں؟ سوچتے سوچتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بھی سوچوں میں گم تھا، تبھی نوال چائے لے کر آئی۔ السلام علیکم، یہ لیں چائے۔ اس نے مسکراتے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا، پھر دیان کی طرف مڑی۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ نے چچی جان کو دیکھا ہے؟ دیان کے سوال پر نوال کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بتائیں، آپ نے دیکھا ہے؟ کیسی تھی وہ؟ ہاں دیکھا ہوا ہے، مجھے اتنی تو یاد نہیں ہے، کیونکہ جب شاہ چاچو کی شادی ہوئی تھی میں 3 سال کی تھی۔ مورے بتاتی ہیں، چاچی بہت اچھی تھیں، آپ سے بہت پیار کرتی تھیں، سارا دن آپ کو اٹھا کر رکھتی تھیں اور میرے ساتھ بھی کھیلتی تھیں۔ شاہ چاچو ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر شاہ چاچو اور وہ علیحدہ کیوں ہوئے؟ نوال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہی تھی اس بارے میں۔ مجھے بتائیں آپی، کیا ہوا ہے ماضی میں؟ کیوں شاہ چاچو اور داجی آپس میں بات نہیں کرتے؟ ان کے بیچ لڑائی ہے؟ یہ سب باتیں شاہ چاچو خود بتائیں گے، ان سے پوچھیں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ کیا داجی آغا جان کو جانتے ہیں؟ دیان نے سوال کیا تو نوال نے اس بات میں سر ہلایا۔ عالیہ چچی آغا جان کی بیٹی ہیں، چھوٹے خان کی وہ بچی آغا جان کی نواسی ہے۔ آپی، کیا عالیہ چچی کی کوئی بہن ہے؟ نہیں، مورے نے بتایا تھا، وہ ایک بہن اور ایک بھائی ہی تھے۔ دیان نے انگلیوں سے اپنی کنپٹی دبائی۔ آپی، کیا مجھے چچی کی کوئی تصویر مل جائے گی؟ میرے پاس ایک البم ہے شاہ چاچو کی شادی کا، میں لے کر آتی ہوں۔ 2 منٹ بعد نوال نے البم دیان کو دیا۔ دیان نے فوراً اس البم کو کھولا۔ یہ ہیں چچی۔ شاہ کے ساتھ کھڑی ہنستی ہوئی عالیہ کو دیکھ کر اس کو جھٹکا لگا۔ یہ؟ ہاں، کیا بات ہے، سب خیریت ہے؟ کیا وشما کا چچی سے کوئی تعلق ہے؟ دیان نے اسے دیکھا۔ وشما چچی جان سے بہت ملتی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپی، میں چاچو سے بات کروں گا، خیال سے داجی کو اس بارے میں پتا نہ چلے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ کمرے سے چلی گئی تو دیان نے فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام، میرا شیر گھر آ گیا؟ جی آ گیا ہوں، آپ کب تک آئیں گے؟ میں آج رات تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ چلیں خیریت سے آئیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور نیچے چلا گیا۔ اسفند لالا، یہ چیٹنگ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ چاروں لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے اور حسب عادت وشما نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ کیوں چیٹنگ نہیں کی میں نے؟ یہ گوٹی مر رہی ہے، پیچھے کرو اسے۔ میرا بھابھی، آپ بولو نا، وہ رونے والی ہو گئی۔ اسفند، مت تنگ کرو میری بچی کو، آغا جان بولے۔ کیا آغا جان، اتنی روتی بچی ہے آپ کی؟ اسفند ہنستے ہوئے بولا۔ رمشا اور میرب نے اپنی ہنسی دبائی۔ بہت برے ہو آپ سب، اس نے لوڈو الٹا دیا۔ یہ کیا کر دیا؟ رمشا چیخی، لیکن وہ اٹھ کر آغا جان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے بازو پر سر رکھ دیا۔
دیکھ لیں آغا جان انہیں، مت تنگ کرو میری بچی کو۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا۔ ماما، وہ ادھر سے ہی بیٹھے بیٹھے چیخی۔ کچن میں کام کرتی عالیہ بیگم نے اپنا سر پکڑا، جبکہ آمنہ بیگم ہنسنے لگی۔ کیا کروں میں اس کا، اتنا چیختی ہے۔ وہ بھاگ کر کچن میں ہی آ گئی۔ مورے، میں کب سے بلا رہی ہوں آپ کو۔ وشا، میں کام کر رہی ہوں نا۔ انہوں نے سلاد کی پلیٹ شیلف پر رکھی۔ میرے ساتھ بھی تو آ کر بیٹھے نا۔ بولتے ہی اس نے سلاد چمچ میں بھر کر منہ میں ڈالا۔ سلاد کھاتے ہی ایک دم اسے ہچکیاں شروع ہو گئیں۔ اس کو ہری مرچ نظر ہی نہیں آئی تھی۔ دیکھ تو لیتی مرچ ہے، یہ لو پانی۔ پانی پیتے ہی اس کی ہچکیاں رکیں۔ اس نے ایک اور گلاس پانی کا پیا۔ وشما کو مرچ سے ہچکیاں لگ جاتی ہیں؟ آمنہ بیگم نے پوچھا۔ جی بھابی، اس معاملے میں یہ چاہ پر چلی گئی ہے، اس سے بھی ایسے ہی۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ چمچ ہلاتا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے گردن موڑ کر وشما کو دیکھا۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وشما گلاس شیلف پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ آمنہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ کام کرنے لگی۔ وشما حویلی سے نکل کر جھیل کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے سامنے سے آتی گاڑی دیکھی ہی نہیں۔ وہ سر جھکائے تیز سے چل رہی تھی، سبزے کے پیچھے گم ہو گئی۔ اس کو دیکھتے ہی دل جیسے خوش ہو گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے جھیل تک آیا۔ وشما خود سے اتار کر ٹھنڈی گھاس پر بیٹھ گئی اور ٹانگوں کے گرد بازو پھیلا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی کی کھانسی پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دھیان! وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ تم یہاں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وشما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ تم بتاؤ یہاں کیسے؟ ایسے ہی، یہاں سے گزر رہا تھا تو تمہیں اس طرف آتے دیکھا تو آ گیا۔ کل آؤ گی نا گھر؟ ہاں ضرور۔ سفید اور لال رنگ کی فراک، اس کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ، دوپٹہ گلے میں ڈال کر رکھا تھا۔ اس نے چادر سر پر ٹھیک سے رکھی۔ ایک منٹ، میں خود سا پہن لوں، پاؤں فریز ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے خود سے پہننے کے لیے مڑی۔ وشما! اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ عالیہ بیگم اسے بلا رہی تھیں۔ جی۔ اکیلی کیوں آ گئی یہاں؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ بس ایسے ہی۔ مورے، اس سے ملیں۔ وہ جو ہی دھیان کا تعارف کروانے کے لیے مڑی، وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ کہاں گیا؟ کیا کہہ رہی ہو وشما؟ وہ مورے، میری دوست آئی تھی۔ دوست تو گھر لے کر آتی نا۔ نہیں، وہ جلدی میں تھی، اس لیے یہیں آ گئی۔ کل اس کی بہن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونی ہے تو مجھے بلانے آئی تھی۔ اچھا، کہاں رہتی ہے؟ ہاں، وہ میرے ساتھ لندن میں ہی تھی، ادھر قریب ہی گھر ہے۔ وشما ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو، میں تمہیں تمہارے کپڑے دکھاؤں، میں نے خود ان پر کڑھائی کی ہے۔ جب میری بیٹی میرے پاس نہیں تھی نا تو میں اس طرح کڑھائی کر کے تمہیں اپنے پاس محسوس کرتی تھی۔ سچ مورے، میں نے بھی ہر لمحہ آپ کو یاد کیا ہے۔ اور ایسے کیسے چلے جائیں، ایک آواز تو بنتی ہے۔ وشما شرارت سے بولی۔ نہیں وشما، اب نہیں۔ اوہو مورے، چلے نا۔ دونوں نے اپنے منہ کے گرد ہاتھ رکھا اور زور سے چلائی۔ اوہو! ہنستے ہوئے وشما عالیہ بیگم کے گلے لگ گئی، درخت کے پیچھے مسکراتے ہوئے۔ دھیان نے ویڈیو سیو کی اور موبائل جیب میں ڈال کر ایک نظر وشما کو دیکھا۔ پاگل چڑیل! پھر مسکراتے ہوئے واپس چلا گیا کہ ویڈیو وہ اس شخص کو دکھائے گا جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ یہ منظر دیکھنے کا حقدار ہے۔ رات کی چاندنی ہر سو چھا رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ بیڈ پر رکھا اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر کیچر ڈھونڈنے لگی۔ اس کے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے۔ یہی تو رکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ وہ جھنجھلائی۔ ارم باہر ٹیریس پر بیٹھا کام کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ نظر اٹھا کر میرب کی جھنجھلاہٹ بھی دیکھ رہا تھا۔ کہاں چلا گیا؟ اس نے جھنجھلا کر پاؤں پٹکا۔ ارم نے اس کو پیچھے سے جا کر باہوں میں بھرا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں کیچر کہاں چلا گیا، یہیں رکھا تھا۔ وہ دیکھو۔ ارم نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہو! وہ جانے لگی، لیکن ارم کا حصار تنگ تھا۔ ارم چھوڑیں، میں بال باندھ دوں۔ میں نے کہا تھا نا، میرے سامنے اپنے بال کھلے رکھا کرو، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے میرب کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی رہتا ہے، باقی صبح کر لیجیے گا، ابھی سو جائیں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ پیچھے ہوئی۔ اس وقت کون ہوگا؟ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ ارم دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میرب نے شال صحیح کی۔ تم دونوں اب تک سوئی نہیں ہو؟ ارم وشما اور رمشا کو دیکھ کر بولا۔ لالا اسفند لالا کے کمرے میں فلم دیکھنے لگے ہیں، آپ اور بھابھی بھی آ جاؤ۔
میرب ارہم کے ساتھ کھڑی تھی۔ 12 بج رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے فلم دیکھنے کا؟ اوہو، ہم نے کون سا صبح اسکول جانا ہے، چلیں نا۔ ہاں چلو۔ میرب خوشی سے باہر جانے لگی، لیکن ارہم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں چلیں؟ آپ اندر چلیں، کوئی فلم نہیں دیکھنی، اتنی دیر تک جاگنا ٹھیک نہیں ہے۔ ارہم، اس نے منہ بنایا۔ لالا کیا ہے؟ نہیں تم لوگ دیکھو، میرب اتنی دیر تک نہیں جاگ سکتی۔ وہ دونوں منہ بنا کر چلی گئیں اور میرب سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ارہم لائٹ بند کر کے اپنے بستر پر لیٹا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ منہ پھلا کر مت سو، بالکل ٹیڈی بیئر لگ رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں، میرب نے کشن اٹھا کر اسے مارا۔ اچھا نا، منہ نہ بناؤ، اپنا خیال نہیں رکھو گی تو مجھے ہی رکھنا پڑے گا نا، اور اتنی رات تک جاگنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تو اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ صبح کا سورج نکلتے ہی وقاص خان کی حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ گھر کی عورتیں کچن میں طرح طرح کے پکوان بنانے میں لگ گئیں۔ ایسے میں امل دھڑام سے نوال کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ امل، انسانوں کی طرح بھی آ سکتی تھی۔ اوہو ہریالی بنو، آنے والے ہیں سیاں۔ اس نے نوال کو کندھوں سے تھام کر گھمایا۔ امل پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی صرف تاریخ پکی کرنی ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ ایک ہی بات ہے۔ اچھا آپی، وشما کب آئے گی؟ پتہ نہیں آئے گی بھی یا نہیں، وہ ہوتی تو ہم دونوں مل کر مزہ کرتے۔ ضرور آئے گی وہ۔ امل نے دوپٹہ سر پر رکھا۔ کب آئے گی؟ ٹائم دیکھیں، 4 بج رہے ہیں، مہمان بھی آنے والے ہیں۔ آ جائے گی، تم یہ بتاؤ شاہ چاچو گھر میں ہیں؟ نہیں، وہ کام سے باہر گئے ہیں، دیان لالا بھی ان کے ساتھ ہیں، اب شاید آنے والے ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نوال نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا گل؟ نوال بی بی، آپ کی سہیلی آئی ہیں، وشما ہوگی۔ اچھا تم اسے بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں وہ بیٹھی تھی، جب ہی وقاص خان ادھر آئے۔ وشما ان کی باروک شخصیت دیکھتے ہی فوراً کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ وشما کو بغور دیکھتے ہوئے بولے۔ داجی یہ ہماری سہیلی ہے، نوال اور امل بولی۔ اچھا اچھا، جاؤ اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ نے کہتے باہر نکل گئے۔ وشما نے دل پر ہاتھ رکھ کر لمبا سا سانس لیا۔ نوال اور امل دونوں اس سے گلے ملی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ بالکل ٹھیک۔ سنو، یہ تمہارے دادا ہارر مووی کے ولن ٹائپ نہیں ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کی بات سنتے ہی امل اور نوال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں یہی سمجھ لو، آؤ مورے اور بی بی جان سے مل لو۔ وہ بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم، پہلے وہ بی بی جان سے ملی، پھر زنیرہ بیگم سے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک، بہت شکریہ بیٹا تم آئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے اتنے مان سے کہا تھا، کیسے نہ آتی میں۔ ماں صدقے، انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اسے گلے لگایا۔ بی بی جان اور بیگم صاحبہ داجی آپ دونوں کو بلا رہے ہیں، مہمان آ گئے ہیں۔ اچھا چلو ہم باہر چلیں، وشما بولی۔ ہاں پیچھے والے لان میں چلتے ہیں۔ وہ تینوں حویلی کے پچھلے حصے میں آ گئیں۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ لان کی باؤنڈری میں پھول لگے ہوئے تھے اور ایک طرف بہت ہی پیارا لکڑی کا جھولا پڑا تھا، بیچ میں لوہے کی کرسیاں اور میز تھی۔ وہ تینوں جھولے پر بیٹھ گئیں اور آہستہ آہستہ جھولا جھولنے لگیں۔ وشما نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سامنے بالکنی تھی جس کی ایک طرف سیڑھیاں تھیں جو سیدھا لان میں آ رہی تھیں۔ وہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ دیان لالا کا، امل نے بتایا۔ اور وشما کیسا رہا اتنے دنوں بعد گھر میں سب سے مل کر؟ مورے ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا لگا جی، بالکل ٹھیک ہیں، اور ایک خوشخبری بھی ملی ہے، میں پھپھو بننے والی ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میں بہت خوش ہوئی، بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، امل کو بھی پھپھو بننے کا بہت شوق ہے، نوال نے مسکرا کر بتایا۔ ہاں نا، مجھے بھی بہت شوق ہے، دیکھنا میں کتنا پیار کروں گی اپنے بھتیجے بھتیجی کو، انشاءاللہ، وشما نے مسکرا کر کہا۔ ایک گیم کھیلیں؟ کون سا؟ یہ لیمو ہے نا؟ اس نے ایک طرف انگلی سے اشارہ کر کے پوچھا۔ وہاں لیمو کا پودا لگا ہوا تھا۔ ہاں، امل نے سر ہلایا۔ جاؤ امل کچن سے 3 چمچ لے کر آؤ، ہم ریس لگائیں گے، جس کا لیمو چمچ سے گر گیا وہ ہار گیا۔ اندر میری شادی کی تاریخ پکی ہو رہی ہے اور باہر میں ریس لگاؤں، پاگل ہو گئی ہو؟ اوہو بڑی عورت مت بنو، دل تو بچہ ہے نا، کسی کو کیا پتہ۔ جاؤ لے کر آؤ۔ ابھی لے کر آتی ہوں۔ امل بھاگ کر چمچ لینے چلی گئی۔ تینوں نے دوپٹے ایک طرف کر کے باندھے اور اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔
فائل دیکھ لی ہے نا؟ شاہزین اور دیان دونوں کمرے میں آ گئے۔ جی چاچو، دیکھ لی ہے۔ میں بہت خوش ہوں دیان کہ تم نے میرے ساتھ کام کرنے کا سوچا۔ چاچو، مجھے آپ کے پاس ہی آنا تھا۔ بھلا دو بڑی ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ اس نے ہاتھ اٹھایا تو شاہزین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا۔ گل چائے میز پر رکھ کر چلی گئی۔ چلیں، موسم بہت اچھا ہے، ٹیرس پر کھڑے ہو کر چائے پیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنا اپنا کپ اٹھا کر باہر آ گئے۔ تبھی دونوں کی نظر نیچے پڑی۔ وہ تینوں چمچ پر لیموں رکھے اور چمچ کا ہینڈل منہ میں دبائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سب سے پہلے عمل کا لیموں چمچ سے گرا۔ یہ پتہ نہیں کیسے گر گیا، یہ غلط ہے۔ لیموں اتنا گول ہے۔ وہ گھومتا جا رہا تھا۔ عمل کی بات پر وشما کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس کا چمچ گر گیا۔ لیکن ہوش کسے تھا؟ اس کو تو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں جیت گئی۔ نوال نے چمچ میز پر رکھا۔ اف، عمل، لیموں گول ہی ہوتا ہے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ دیان مسکراتے ہوئے شاہ کی طرف مڑا۔ وہ کپ کو تھامے سنجیدگی سے وشما کو دیکھ رہا تھا۔ عمل کی بچی، تمہاری وجہ سے میں ہاری ہوں۔ وہ عمل کے پیچھے بھاگی۔ پورے لان میں وشما کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ شاہ کی آنکھیں لال ہونے لگیں۔ یہ انداز، یہ ہنسی، یہ روٹھنا، ہا ہا ہا۔ شاہ، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، میں تم سے زیادہ تیز بھاگتی ہوں۔ وہ دیکھو داجی، کہاں پکڑ لیا، یہ چیٹنگ ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ تم بہت برے ہو شاہ، میں نہیں بولوں گی۔ چاچو، دیان نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چونکے۔ کیا ہوا؟ دیان، یہ کون ہے؟ انہوں نے وشما کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کسی سے مل رہی ہے؟ دیان انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نوال آپی اور عمل کی دوست ہے۔ وہ فوراً بولا۔ اچھا، بہت پیاری ہے۔ وہ کمرے کی طرف مڑ گئے۔ دیان نے وشما کو دیکھا، پھر وہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ اس نے چادر اوڑھ لی۔ پھر کب آؤ گی وشما؟ عمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ نوال کی شادی پر۔ توبہ کرو لڑکی، ابھی بہت مہینے ہیں۔ کیا اس سے پہلے نہیں آؤ گی؟ مجھے ڈانس بھی سکھانا ہے۔ مذاق کر رہی تھی۔ آؤں گی، ہاں ہاں، ڈانس بھی سکھا دوں گی۔ دیان بھی وہیں کھڑا تھا۔ تھینک یو، اللہ تمہیں جہان دے۔ عمل کی بات پر دیان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آمین آمین۔ اچھا، اللہ حافظ۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ دیان کے سائڈ سے گزرتے ہوئے وہ رکی۔ اللہ حافظ ڈائن، مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی۔ عمل اور نوال بھی اس کے پیچھے چلی گئیں، لیکن دیان غصے سے پیر پٹکتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیسا گزرا دن؟ وہ عالیہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ بہت اچھا گزرا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا وشما، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی مورے۔ وشما، تم نے مجھ سے کبھی اپنے بابا کے بارے میں پوچھا ہی نہیں اور نہ میں نے کبھی بتایا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن میں نے تمہارے اچھے کے لیے ہی کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ ہر بات کا علم ہونا چاہیے۔ تم میری باتوں کو سمجھو گی نا؟ وشما آہستہ سے اٹھی۔ ماما، بہت رات ہو گئی ہے، ہمیں سو جانا چاہیے۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر کروٹ لے کر لیٹ گئی اور اپنی طرف کا لیمپ بند کر دیا۔ عالیہ بیگم اسے دیکھتے ہی صرف سوچتی رہ گئیں۔ وشما میری جان، یہاں میرے پاس تم ہو، میرے جینے کی وجہ۔ وہاں میرے شاہ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں شاہ، ہماری یہ دوری کبھی ختم ہوگی بھی یا نہیں۔ آپ کی یادوں کے علاوہ میں آپ کی نشانی کے لیے زندہ ہوں۔ نہ جانے کتنے آنسو عالیہ کا چہرہ بھگو گئے تھے اور یہ چہرہ ہر رات کی طرح ساری رات بھیگا ہی رہا۔